ہے رحمت، ایک ہے عذاب، ایک ہے رحمت، ایک ہے عذاب۔ اب رحمت اور عذاب یہ دونوں ضدیں ہیں، جہاں پر رحمت ہوگی وہاں پر عذاب نہیں ہوگا، جہاں پر عذاب ہوگا وہاں پر رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ضدیں ہیں۔ یا تو عذاب ہوگا نا، وہاں رحمت نہیں ہوگی، اگر رحمت ہوگی تو وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ تو حضرات ذی وقار ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے بھی اس دنیا میں نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کی جو قومیں آیا کرتی تھی، ان کے جو ماننے والے ہوا کرتے تھے، اگر تو ایمان لے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرماتا۔ اگر تو نبی کے فرما بردار ہوتے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے، اگر نبی کی نبوت کا انکار کرتے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے، تو اللہ اس دنیا میں ان پر عذاب بھیج دیتا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پر عذاب نازل کرتا، قوم سوئی ہوئی رہتی، اللہ پوری کی پوری بستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی عذاب آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پر ٹڈیوں کا عذاب لے آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کی شکلیں بدل دیتا، اس لیے کہ نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر بس پتھر برساتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اپنے ہر بندہ گریبان میں جانگے نا، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، کتنی ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور کتنا آ کر جھکتے ہیں، اللہ کی کتنی ہم فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم پر یہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اس ملک پاکستان کے حکمران کہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان سود کے بغیر نہیں چلتا۔ حضرات ذی وقار عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے یا جو بندہ سود کھاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ بندہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ یہ ملک پاکستان کے حکمران اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھنا تو پڑے گا نا۔ اب حضور کی احادیث قرآن کا مطالعہ تو کرنا پڑے گا نا۔ حضور اس دنیا میں آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل عذاب آ جایا کرتے تھے، حضور کی آمد سے قبل آندیاں چل جایا کرتی تھی، ساری کی ساری بستیوں کو اللہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 9 ہے، ابو جہل جہلوں کا سردار، اس نے کیا کیا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ کافر مل کر خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا، حضور وہاں تشریف فرما تھے، اور ایک روایت میں یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ ابو جہل نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، مالکا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر تیرا قرآن اور تیرا حبیب سچا ہے، فامطر علینا، ہمارے اوپر پتھر برسا، ہمارے اوپر۔ اب پچھلی قومیں عذاب نہیں مانگا کرتی تھی، ان کے اوپر عذاب آ جایا کرتا تھا، عذاب نہیں مانگتی تھی، اس کے باوجود عذاب آ جایا کرتا تھا۔ لیکن ادھر چیلنج ہو رہا ہے، حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے، حبیب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ اگر تیرا حبیب سچا ہے، قرآن سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر پتھر برسا دے، ہمارے اوپر۔ آگے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن ہے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا اللہ اس سے بھی دردناک عذاب ہمارے اوپر برسا دے۔ میرے مالک نے فرمایا، کافروں تم کہتے ہو کہ یا اللہ ہمارے اوپر پتھر برسا یا اس سے بھی دردناک عذاب لیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کا مطالعہ کرو، مجھ رب رحمان کا غضب تو ایسا ہے کہ میں رب رحمان اتنی طاقتوں والا ہوں، اگر کوئی قوم میری نافرمانی کرتی ہے اس قوم پر میں عذاب لے آتا ہوں، وہ قوم سوئی ہوئی ہوتی تھی، پوری کی پوری قوم کو میں ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا تھا، میں قوموں پر پتھروں کا عذاب لے آتا تھا، میں قوموں پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیتا تھا، میں قوموں پر آندیاں چلا دیتا تھا، میں قوموں پر پتھر برسایا کرتا تھا، میں قوموں کی شکلوں کو بدل لیا کرتا تھا، لیکن تو نے میری رحمت کو چیلنج کیا۔ یا اللہ اگر تیرا حبیب سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر پتھر برسا دے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا اس سے بھی دردناک عذاب لیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میری طاقت تو ایسی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عذاب بیچ دیتا ہوں، بستی کے بستوں کے ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہوں، میں شکلیں بدل دیتا ہوں،
لیکن عذاب تجھے اس لیے نہیں دے رہا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کائنات والو اگر میری نافرمانی کی جاتی تھی عذاب دے دیتا تھا, اگر حبیب کی نافرمانی کی جاتی تھی عذاب دے دیتا تھا, لیکن اب حبیب آ گیا ہے, میں نے قانون بھی بدل دیا, میں نے اصول بھی بدل دیا, میں نے طریقہ بھی بدل دیا. اللہ نے کہا پہلے عذاب بیچ دیتا تھا, اب تم چیلنج کر رہے ہو, اس کے باوجود عذاب نہیں بیچوں گا. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وانت فیہم, حبیبات الرحمت للعالمین کی شان والا بن کر آ گیا ہے. اب قیامت تک کے لیے تیرے صدقے میں نے سب سے عذاب کو ٹال دیا ہے.